توڑنے والی چیزوں کا ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ احادیث کریمہ کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر ایک روزے کو ترک کر دیا، اگر وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھے تو وہ روزے اس رمضان کے ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی جو برکتیں اور رحمتیں اور فضیلت اس روزے کو حاصل تھی رمضان کی، باقی پوری زندگی کے روزے کو وہ برکتیں اور وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اور ابو یعلا باسناد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اسلام کے کڑے اور قواعد 3 ہیں، جس نے ان کو مضبوطی سے تھاما رکھا، گویا اس نے اسلام کو مضبوطی سے تھاما رکھا، اور جو ان میں سے ایک کو ترک کر دے گویا وہ کافر ہے اور ان کا خون حلال ہے۔ ان میں سے بھی 3 کیا ہے؟ نمبر 1 کلمہ توحید کی شہادت، نماز فرض اور رمضان المبارک کے روزے۔ یعنی ان تینوں میں سے اگر کوئی ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے اور کہتا ہے یہ ہم پر فرض نہیں ہے، تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ تو ہم نے ان چیزوں کا ذکر کرنا ہے، تو احادیث کریمہ تھی، ان چیزوں کا ذکر کرنا ہے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ جی روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو غور سے ان باتوں کو سنیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانا پینا اور جمع کرنا یعنی بیوی سے مستری کرنا، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور حقہ، سگار، سگریٹ پینے یعنی نشہ وغیرہ کرنے سے ان سب چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شکر وغیرہ یا کوئی چیز ایسی منہ کے اندر رکھی جو بھول جاتی ہے اور حلق سے اتر گئی وہ چیز، تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طریقے سے پان، تمباکو اور سگریٹ وغیرہ اور منہ کے اندر تمباکو وغیرہ رکھتے ہیں، گٹکا، دلباغ وغیرہ، پان وغیرہ، ان سب چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ اس کے باریک اجزاء حلق سے اتر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حقنہ یعنی جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہونا، یا نتنوں کے ذریعے کان میں تیل ڈالا یا چلا گیا، اور کان کے اندر پانی وغیرہ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کان کے اندر تیل وغیرہ ڈالا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوائی کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے۔ پہلے کے علماء نے اس کو کہا کہ اگر کان کے اندر دوائی ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن بعد کے علماء نے کہا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے کلی کر رہا تھا، یعنی جس طریقے سے وضو میں یا غسل کرتے کلی کر رہا تھا، قصداً حلق سے پانی نیچے اتر گیا، حلق سے پانی نیچے اتر گیا ہے، ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ پہ چڑھ گیا تو روزہ جاتا رہا، جبکہ اسے روزہ دار ہونا یاد ہو، اور اگر اسے یاد نہ ہو تو روزہ نہیں جائے گا۔ یوں ہی کسی نے روزے دار کی طرف کوئی چیز پھینکی، کوئی روزے دار تھا، اس کی طرف کوئی چیز پھینکی تو اس کے منہ کے اندر چلی گئی، حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ جاتا رہا۔ سوتے میں پانی پی لیا یا کوئی چیز کھا لی تو اس سے بھی روزہ جاتا رہا۔ دوسرے کا تھوک نگل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر رکھ کر نگل لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کوئی چیز منہ کے اندر ایسی رکھی، تاغا وغیرہ یا کوئی چیز ایسی رکھی کہ جس سے اس کا رنگ منہ کے اندر چلا گیا، منہ کے اندر اس کا رنگ چلا گیا اور اس کا رنگ زیادہ ہو گیا، مزہ بھی آ گیا تو اور حلق سے اتر گیا تو روزہ جاتا رہے گا۔ اسی طریقے سے آنسو آدمی روتا ہے، بوند یا 2 بوند سے زیادہ اگر ہے اور وہ حلق سے اتر گیا، اسی طریقے سے بارش کے قطرے اگر حلق سے اتر گئے تو روزہ جاتا رہے گا۔ عورت کا بوسہ لیا یا چھوا
اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا، عورت کا بوسہ لیا، چھوا، انزال نہیں ہوا اور اس سے روزہ نہیں جائے گا، نہ ہی احتلام سے روزہ جاتا ہے، نہ ہی مزی سے روزہ جاتا ہے۔ احتلام ہو گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا۔ قصداً منہ بھر کے قے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی الٹی ہو گئی، تو اگر منہ بھر کے الٹی کر لی تو اگر منہ بھر کے ہے جان بوجھ کے کری تو روزہ جاتا رہا، ایسے ہی کی تو روزہ نہیں جائے گا۔